لمن المرسلین. ساری دنیا خدا کی قسمیں اٹھاتی ہے، اللہ قرآن کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں میرا محبوب غمگین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا. ساری دنیا دفع ہو تجھے نہیں مانتی، میں قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہوں تو اللہ کا رسول ہے، میرا رسول ہے، تجھے کیا پریشانی. وَضُحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. اللہ کی قسم یہ نعت ہے جو مالک کائنات نے خود پڑھ کے سنائی ہے. رات کا اندھیرا چھٹ جائے، دل کا اجالا آ جائے، مجھے سورج کی روشنی کی قسم، محمد تیرے چہرے کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. نہ تیرے سے ناراضگیاں، نہ تیرے سے ہم جدا ہوئے. اگر تیرے سے جدا ہوتے تو اس وقت جدا ہوتے جب یتیم بن کے مکے سے گئے تھے اور ماں کو جدائی میں لاوارث ہو کے واپس آئے تھے. میرے محبوبہ اگر ہم تجھے چھوڑتے تو اس وقت تیری انگلی پکڑنے والا کون ہوتا؟ ہمیں وہ وقت یاد ہے، اللہ اکبر، غار حرا کے اندر راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر کیا مانگا کرتے تھے. محبوبہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب آپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا تھا، جس گلی سے گزرتے لوگ تیرے پہ انگلیاں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اب اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اس کے شان کے چرچے کرنے والا کوئی نہ ہوگا. کہاں 1400 سال کا پہلے کا منظر، کہاں پیر محل کی گلیاں، کہاں پیر محل کے مرکز، کہاں پیر محل کی مسجدیں، کہاں کچی اور پکی آبادی. محبوبہ تجھے مکے کی مدینے کی گلیوں میں دیکھ کر لوگوں نے کہا تیرا وارث کوئی نہیں. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں بھی خدا ہوں. قیامت کی صبح تک ہر گونگے کی زبان پر، ہر بوڑے کی زبان پر، ہر پاگل کی زبان پر میں محمد محمد کے ترانے نہ گوا دوں تو خدا کوئی نہیں. سبحان اللہ. جس کی زبان کوئی نہیں وہ بھی حضور کا نام سن کے جھومنے لگ جاتا ہے، جو سنتا کوئی نہیں وہ بھی اس کے مصطفیٰ میں. اور آپ آج بستر کے اوپر پڑھو، مزور پڑھو، حضور کا نام سن کے وہ بھی اچھلنے لگ جاتا ہے. میرے محبوبہ آج تو تیری ذات پر، تیری شخصیت پر، تیرے وجود پر، تیری نسل پر انگلی اٹھا رہی ہے. محبوبہ کیا چاہتا ہے؟ انسان تجھے نہیں تیرا نام نہیں لیتے. آ جا عہد کے دامن میں آ جا، میں پتھروں سے تیرا نام نہ کہلوا دوں تو خدا کوئی نہیں. جہاں آپ نے محنت کی، آپ کیا سمجھتے ہیں تیری بات رنگ نہیں لائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں تیری زبان رنگ نہیں لائے گی؟ تیری زبان کا بول اتنا سخت ہے کہ لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے. آ جا موت کی وادی میں آ جا. اللہ اکبر. ذرا مجاہد والے جارحانہ انداز پیش کر دے، پھر زخموں سے چور چور ہو جا، پھر عہد کے دامن میں یوں کر کے سر رکھ دے. انسانوں کے دل تو سخت بھی نرم نہیں ہوئے، میں تیرے وجود کی برکت سے پتھروں کو نرم نہ کر دوں تو پھر میں تیرا خدا کوئی نہیں. سبحان اللہ. کیوں غمگین ہوتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر یہ مٹی کے بت یہ انسان کلمہ نہیں پڑھتے، میں مردہ گو سے تیرا نام نہ کہلوا دوں تو خدا نہ کہنا. کھانا آگے پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر. اس کے اندر میرا عزیزو یہودیوں نے سازش کر کے زہر ملا دیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو چلو گونگا بولتا ہے وہ عقل مانتی ہے، بوڑا بولتا ہے دماغی توازن جس کا خراب ہے وہ بھی ہاں کر کے چلو گالی نکالتا ہے، عقل مانتی ہے. میرے عزیزو بکری میں کرے، جانور دوسرے میرے عزیزو چو چو چی چی کرے، کوئی گائے بولے گی. اللہ اکبر. کھانا بھی کبھی بولتا ہے، سالن بھی کبھی بولتا ہے، روٹی بھی کبھی بولتی ہے. سالن کا پیالہ سامنے پڑا ہوا، روٹی سامنے پڑی ہوئی، یہودیوں نے زہر ملا دیا. اب وہ کھانا بول ہے محمد مجھے نہ کھانا، میرے میں زہر ملا دیا گیا ہے. آقا تو آقا کے غلام ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
علی کا پیالہ پڑا ہوا. جناب صدیق اکبر نے کہا اللہ, تو پیالہ بھی بول پڑا اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو بندے کا بنایا ہوا نہیں, میرا بنایا ہوا. تجھے بندے نے پیدا نہیں کیا, میں نے پیدا کیا. تجھے پیدا کرنے والی جننے والی ماں چلی گئی, انگلی پکڑنے والا تیرا ابا چلا گیا, سرپرستی کرنے والا تیرا دادا چلا گیا. جوانی کے عالم میں غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ آئی ہے, پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا. بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں, بیوی کوئی نہیں, بچوں کا بھی انتقال ہو گیا, بچے دنیا سے چلے گئے. ابراہیم کا انتقال ہو گیا, طیب طاہر کا انتقال ہو گیا, قاسم کا انتقال ہو گیا. میرے عزیزو بتاؤ تو صحیح, اپنی حیاتی میں 3 بچوں کے جنازے اٹھ گئے. پیچھے چھوٹی فاطمہ تو زہرا زینب مکے کے اندر رو رہی ہے. اللہ اکبر. رقیہ میرے عزیزو بدر سے واپسی پر دنیا سے چلی گئی. ام کلثوم کا انتقال ہو گیا. میرے عزیزو بتاؤ, اتنا غمخوار نبی, جسم پہ پتھر لگے ہوئے, ہر گلی میں اپنوں کے تانے برداشت کیے, دعائیں جس کے لیے کی اس نے 2 گالیوں میں جواب دیا, کھانا پینا بند کر دیا. حالت یہ ہے کہ پیر کا جوتا بھی خود ہنسی رہے ہیں, حالت یہ ہے کہ تل کے کپڑے پہ مد لگے ہوئے ہیں. آسمان کی طرف دیکھا کہ الہ العالمین, کیا میں واقعی تیرا نبی ہوں؟ الہ العالمین خاتم النبی ہوں. فرمایا میرا نبی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کیا تیرا شان طیب کی وجہ سے بڑھنا تھا, قاسم کی وجہ سے بڑھنا تھا, ابراہیم کی وجہ سے بڑھنا تھا؟ جبرائیل, جی رب جلیل جلدی کر زمین پہ چلا جا, میرا حبیب پریشان ہے. اس کے آنسو کا قطرہ اس کے گار نقصان پر گرنے سے پہلے جا اسے خوشخبری سنا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے, تیرے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا, جو کلمہ پڑھتا رہے گا اور ایمان پر موت آ گئی, ہم نے آپ کو ان کا نبی بھی بنا دیا اور آپ کو ان کا روحانی باپ بھی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. سوچو تو صحیح, اہلیان پیر محل آج جامع عثمانیہ میں جمعہ پڑھنے والوں, سوچو تو صحیح, اتنی شانوں والا نبی ہو, قرآن کے ہر برکے کی ہر لائن ہر سطر کے اوپر جس کا ذکر ہو, اللہ اکبر. کبھی القابوں سے پکارے, کبھی ناموں سے پکارے, بیٹیوں کا ذکر قرآن میں, بیویوں کا ذکر قرآن میں, اولاد کا ذکر قرآن میں, اصحاب کا ذکر قرآن میں, غمخواروں کا ذکر قرآن میں, سسر کا ذکر قرآن میں, دامادوں کا ذکر قرآن میں, رشتہ داروں کا ذکر قرآن میں. اور میرے عزیزو, میں نے اس وقت کے کسی کتے بلے کو نہیں دیکھنا وہ دمادوں کو کیا کہہ رہے, میں نے نہیں دیکھنا سسر کو کیا کہہ رہے, میں نے نہیں دیکھنا ازواج مطہرات کو, نبی کے کنبے کو کیا کہہ رہے, نبی کی بنات کو, اہل بیت کو, صحابہ کو کیا کہہ رہے. میں نے جب بھی میرے عزیزو صحابہ کے سال کو, اہل بیت کے سال کو, جب بھی میں نے میرے عزیزو پڑھنا ہے, اپنے دماغ کی وسعتوں سے نہیں پڑھنا بلکہ قرآن کے ورقوں سے پڑھنا ہے, جن کو اللہ رحماء بینہم کہہ دے, جن کو اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دے. آج کے دور کا کتا میرے عزیزو یہ کہتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اللہ اکبر, وہ تو عہد کے میدان سے بھاگ گئے تھے, دوڑ گیا تھا, بھگوڑا ہو گیا تھا. تجھے 1400 سال بعد یاد آیا, تجھے اس وقت یاد کیوں نہیں آیا جب نبی نے ہاتھ پکڑ کے منبر کے پاس بٹھایا تھا اور کہا تھا 1 نہیں 40 ہوتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دے دیتا. تجھے 1400 سال کے بعد نظر آیا کہ عثمان معاذ اللہ بھگوڑا محمد عربی کو نظر نہیں آیا.